کل میں نے آپ کے سامنے شکر سے متعلق کچھ گزارشات کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ شکر آدمی اس وقت ادا کر سکتا ہے کہ اس کی دل سے اتنا مضبوط یقین ہو کہ جو نعمت مجھے ملتی ہے اللہ تعالی سے ملتی ہے۔ اس کو صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ انسان کی دل کے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے مشاہدہ کرتا ہے تو اس وقت آدمی بے اختیار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف لپکتا ہے اور اس کی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو نعمت تھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، کسی اور نہیں دی تھی، نہ بت نہیں دی تھی، نہ امریکہ نہیں دی تھی، نہ روس نہیں دی تھی، نہ چین نہیں دی تھی۔ ہر زمانے کے اپنے اپنے خدا ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے بت ہوتے ہیں، نہ عوامی مینڈیٹ ہے یا کچھ ہے۔ سر پتہ چلتا ہے جب انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل پہ یہ چیزیں کھل جاتی ہیں، تو جس آدمی کے اندر ذرا بر بھی رمق ہو ایمان کی، قابلیت حق کی، تو وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ مشرکین عرب کے اندر یہ رمق موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری دل بالکل ایسی ہی برباد ہو جائے کہ اس میں قبولیت حق کی رمق بھی نہ ختم ہو جائے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر قوموں پر تباہی آ جاتی ہے، قوم تباہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ باتیں انسان کو پھر اس زوال سے نہیں بچا سکتی۔ ہم باتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو زوال سے بچانا چاہتے ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا۔ جب تم خشکی اور تری کی مصائب میں مبتلا ہو جاتے ہو، وہاں ریگستان ہے، بادشاہ سمندر کی بور میں آ جاتے ہو، کشتی آ جاتی ہے، یہ اس کو جھنجھوڑا، کفار کو جھنجھوڑا، مشرکین کو جھنجھوڑا، کہ اس وقت جب تم پھنس جاتے ہو اور ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہو، اس وقت تمہاری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ دیکھو سخت وقت میں ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کی طرف اس کے دل لگ جاتے تھے۔ ہمارے سخت حالات میں بھی کیا ہے، سخت حالات میں بھی ہماری نظریں، دل کی نظریں مخلوق پر لگی رہتی ہے، IMF پر لگی رہتی ہے، اور دوسری قوتوں کی طرف لگی رہی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ قطع خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی نکال سکتے ہیں۔ اب یہ مشرکین ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، لیکن ان کے اندر اتنی رمق باقی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مصائب میں وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو وہ گر گڑاتے ہیں، خفیہ بھی، فریاد سے بھی، آواز سے بھی۔ اب یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کو پتہ چلا کہ وہ یہ نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں ہے۔
وجہ کیا ہوتی ہے؟ اب اس کو کیوں پتہ چلا؟ پہلے کیوں پتہ نہیں چلا تھا؟ پہلے اس کے دلوں پر مخلوق کے پردے تھے، دنیا کی پردے تھی، آنکھیں خراب تھی، فطرت سوئی ہوئی تھی، فطرت سوئی ہوئی تھی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم نے فلان کو پکارا اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، فلان کو پکارا فلان سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہوا، اب اس کی وہ فطرت تھی وہ کیا ہو گئی؟ جاگ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شانوں کو دیکھا کہ بچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ جو امن کی نعمت تھی یہ کس کے پاس تھی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ جو میں امن امان میں تھا، تکلیف میں نہیں تھا، وہ تو اسی کی تھی۔ اس لیے بتایا لئن انجانا من ہذہ، اگر اس تکلیف سے مجھے یا رب العالمین تو نے بچا دیا، لنکونن من الشاکرین، لنکونن من الشاکرین۔ یہ موحدین ہے۔ موحدین کون ہوتے ہیں؟ شاکرین ہوتے ہیں، یعنی ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف سے مانتے ہیں، اس کی طرف سے یقین کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین کریں گے تو کسی اور کی طرف تو نہیں دیکھیں گے، کسی مخلوق کا سہارا تو نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کا سہارا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم مانیں گے۔ لنکونن من الشاکرین، ہم لازماً کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری فطرت جو میں نے بنائی ہے وہ ایسی بنائی ہے کہ تم اس کو کند کرتے ہو، برباد کرتے ہو، تباہ کرتے ہو، اپنے ضد سے، عناد سے، دنیا پرستیوں سے، منصب پرستیوں سے، عزت پرستیوں سے، اس سے اپنے دل کو برباد کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں شاکرین کا لفظ لایا کہ ہم شاکرین ہو جائیں گے۔ یہ کسی قول ہے؟ کفار و مشرکین کا قول ہے، مشرکین مکہ کا قول ہے کہ اس وقت تم خالصتاً رب کو پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم شاکرین ہو جائیں گے۔ یعنی ابھی تک جو ہم نعمتوں کو منسوب کرتے تھے کہ ہم نے فلان نے بیٹھا دے رہا ہے، فلان کی باش دے رہا ہے، فلان یہ کر رہا ہے، فلان یہ ہو رہا ہے، اب ہمیں پتہ چلا کہ کرنے والا تو ہی ہے، کائنات تمہاری قدرت میں ہے۔ ابھی کس دل نے دیکھ لیا، فطرت نے وہ جو جاگی۔ تو یہ الفاظ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ بار بار کہتے ہو قل اللہم ینجیکم منہا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تم کو نکالے گا جس میں تم پھنستے ہو۔ ومن کل کرب، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ تم کو نکالتے ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا۔ جس کو تم پکارتے ہو نکالنے والا کون ہے؟ پکارو جس کو، نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کو اپنی زندگی معلوم ہوگی، اب چھوٹے چھوٹے ہوں گے اس وقت آپ کو ابھی تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے والدین نے آپ کو کہا ہوگا تم میں سے کسی کو کہ تم نے سانپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے روکا آپ کو، تو نے انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے آپ کو روکا، آپ کنویں میں گر رہے تھے، میں نے آپ کو، کیونکہ بچہ تو نہیں جانتا کہ وہاں کنواں ہے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اس کا نام محمد صالح ہے، محمد صالح۔ جب ہم ایک نجی گھر میں آئے تھے تو وہ جنگل سا تھا، اس میں جو چجی والا سانپ تھا اس کے ساتھ وہ چل نہیں سکتا پاؤں سے، وہ نہیں اجلتا بچہ جو کھسکتا ہے، تو اس کے ساتھ اب وہ اس کی طرف جا بڑھ رہا ہے کہ اس کو کہلانا ہے۔ تو اس کی والدہ نے، زبیر شاہ صاحب کی والدہ نے اس کو فوراً بچا لیا۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت مجھے ایک سانپ سے مجھے کس نے بچایا تھا؟ ماں نے بچایا تھا۔ اس طرح ہر بار اللہ تعالیٰ نے تم کو بچاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں کہ آپ نے نہیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم تشرکون، پھر تم کیا کرتے ہو؟ وہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہی پردے آ جاتے ہیں دلوں پر، اپنے رب کو نہیں دیکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ہمتاً میری طرف متوجہ ہو۔ تو اگر آپ
کہ دل بھی نہ ہوں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ شاکر بن جاؤ گے۔ یہ ہماری اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہر کسی پر نعمتیں کی ہیں، اگر وہ سوچیں تو یہ بے شمار نعمت آسمان زمین میں پھیلی ہوئی ہے، تو یہ ہماری ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے ہم پر۔ یہ سورج ہمارے لیے دوڑتا ہے، چاند ہمارے لیے دوڑتا ہے، اور یہ پرندے ہیں آپ دیکھو چہچہا رہے ہیں تمہارے لیے ہوتے ہیں، جانور ہے چل رہے ہیں تمہارے لیے ہیں، یہ کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی چمکے اسی کانوں سے تم استعمال کرتے ہو۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بیان بھی کی ہے، یہ ساری کائنات تمہارے لیے دور کر رہی ہے۔ اب ہے کیا چیز؟ ایک منی کا قطرہ ہے، تم کو اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ پھر انسان ہو۔ پھر بعض خصوصی انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم کو صحتیں دی ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں دی ہیں، بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ تو ہر کسی پر اکیلا اللہ کی بہت مہربانیاں ہیں، اس لیے آپ کو یہاں بتایا جاتا ہے انعامات الہیہ تقصیرات خود۔ تو ہر آدمی اگر زندگی میں دیکھے تو بہت انعامات اس پر ہو چکے ہیں، اور بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑی مہربانیاں کی، لیکن اگر وہ نشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دن عذاب کا کوڑا ان پر برستا ہے۔ میں تو پاکستان کو لے لوں گا، اپنی قوم کو پہلے اپنی قوم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راست پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قوموں کو پر زوال نہیں لاتے، یہ میں نے کل بتا دیا تھا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ تمہیں عذاب دیتا ہے؟ اگر تم قدردان ہوتے اور ایماندار ہوتے تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ کل اس پر بات ہوئی تھی۔ تو اللہ رب العالمین جب قوموں کو تباہ کرتے ہیں، اس پر زوال لاتے ہیں، اس کی حکومتوں پر دوسری حکومتوں کو لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مُرَدَّ لَهُ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بربادی کا ارادہ کرے، زوال کا ارادہ کرے، تو پھر اس کو کوئی بھی وہ واپس نہیں کر سکتا، وہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو نہ امریکہ کام دے گا، نہ روس کام دے گا۔ آپ نے نجیب کی حکومت کو دی گئی، آپ نے اس کی حکومتوں کو دی کہ اس نے وہ کہاں کہاں دیکھ رہے تھے، لیکن جب زوال آیا تو حکومت رہ گئی نہیں۔ ما لہم من دونہ من وال، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا وال نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اس کا سبب یہ ہے، یہ جو لوگوں پر مصیبت آتی ہیں، مشکلات ہیں، زوال پذیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم پر کو دی تھی۔ پاکستان کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمت کی ہیں، علماء آپ کے خرخواہ ہیں، مشائخ آپ کی خرخواہ ہیں، جو ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں وہ تمہارے خرخواہ ہیں، وہ تم کو یہی سمجھاتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے اندر، آپ دیکھیں ملک پاکستان کے اندر
سردی کے موسم میں آپ گرمی میں جا سکتے ہیں، ٹھنڈک ہے، کراچی میں جائے تو آپ کو گرم ہوں گے. آپ گرمی علاقوں میں گرمی، سخت گرمی میں آپ وہاں اوپر اپر دیر وغیرہ جاتے ہیں، مری جاتے ہیں، تو وہاں کیا ہو جائے گی؟ آپ کو بدل موسم ملے گا. یہاں آپ کے ہاں کرومائٹ ہے، آپ کے ہاں کوئلہ ہے، آپ کے ہاں پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے، یہاں پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن چور ہے. اور جو چوروں کی سرپرستی کرتا ہے، یاد رکھیں وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. خوب جانتے ہیں کہ یہ چور ہے، پھر بھی اس کی سرپرستی کرتے ہیں صرف اپنے دو ٹکے کے لیے. یہ بڑی زبردست ناشکری ہوتی ہے قوموں کی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تمہارے اندر تم کو پاکستان دیا، اور تم نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی مطلب کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہوگا. اس لیے تم ہندوستان سے جدا ہو گئے تھے. وہاں بھی مسلمان تو تھے، تم کیوں جدا ہو گئے تھے؟ کہ یہاں ہم اسلامی قانون کو نافذ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہاری جھولی میں ڈال دی. عہد بدعہدی نہ کریں. جو قومیں بدعہدی کرتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. اس سے بڑا زوال کیا ہوگا کہ تم اپنی بچیوں کو امریکہ کو دے دیتے ہو، اس پر ڈالر لیتے ہو، اور ڈالر وہ لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کیا پہلوان کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیا ہیں. مشرف نے کیا اس کا آدمی آتا ہے ہماری فوجیوں کو مارتا ہے یا ہمارے عولیٰ کو شہید کرتا ہے، اس کو تم رہا کرتے ہو، اور وہ تمہاری بے گناہ لوگوں کو تم اس کو دے دیتے ہو کہ مجھے ڈالر دے دو. اس سے بڑی بغیرتی ہو، اس کی بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں. کیا ایسی رسوا قوم بھی کوئی دنیا میں گزری ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو اس کے حوالے کر کے اس پر فخر کیا ہو؟ ہمیں بتائیں کسی قوم نے بھی کہ اس نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو دوسروں کے حوالے کر کے چند روپیہ کے حوالے پھر وہ کہے کہ میں نے اس پر یہ کمایا، اس نے اس پر فخر کیا ہو. اتنی بھی غیرت قوم شاید کسی دنیا میں نہیں گزری ہو. تو یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے تم پر فضل ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کے یہاں علماء دیے ہیں، وہ آپ کو بتاتے بھی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی رہنمائی کرے، راستہ بتائے تاکہ وہ بچ جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. شاید کسی قوم کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اہل مکہ کو کہ وہ جب استغفار کریں گے یا تو اس کے اندر موجود ہوگا، ہم کیا کریں گے؟ اس کو پر عذاب نہیں لائیں گے. یعنی نیک صالح لوگوں کی، اس کی سچی پیروکاروں کی، کہ جہاں وجود ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو نہیں برباد کریں گے جب تک اس کو وہاں سے نکالنا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام جب بھی کہاں سے نکل گئی اس کے بعد اس پر تباہی آ گئی، بربادی آ گئی. اس کی نکالنے کے لیے ہم نے کیا نہیں کیا. یہ پاکستانی حکمرانوں نے جب بھی فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا موڈ کس طرف ہو جاتا ہے؟ مدرسوں کی طرف ہو جاتا ہے. بھئی آدھی قوم تو اس نے سنبھالا ہے، تم ٹکا نہیں دیتے، احتساب ان کی کرتے ہیں، اپنے اداروں کے احتساب نہیں کرتے، تم سے پیسہ نہیں لیتا، بوریوں پر بیٹھے ہیں. کبھی اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہو، کبھی وفاقوں کی توڑنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ اس کو بکھری بکھری کیا جائے. اللہ تعالیٰ بڑا غنی ذات ہے، تم سے اس کو نعمت کو لے لے گا جس طرح بغداد سے لے لیا، کوفہ لے لیا. ایک وقت زمانے میں یہ مرکز تھا کس چیز کا؟
علم کا مرکز تھا، وہاں سمندر بخار آیا، سمندر بخار والوں نے قدر نہیں کی تو پاکستان ہندوستان آ گیا، تو پاکستان ہندوستان میں قدر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ دین کو بچائے گا، تم کو نشت نبود کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اور جگہ منتقل کرے گا، شاید اللہ تعالیٰ مغرب کو منتقل کر دے، اس کو ایمان بخشے، چنگیز خان وغیرہ لکھوان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بخشا، اسی کو کیا اسی سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو پہچانو، اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت دی ہے، اپنی نعمت کو، اپنی کلہاڑیوں کو، اپنی پاؤں کو اپنی کلہاڑیوں سے نہ مارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر مثال دیتے ہیں کداب آل فرعون، جیسے فرعون کی آل کو، یعنی فرعون کی پیچھے چلنے والوں کو، یہ قوم تم کو بھی کہتی ہے، جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ غلطی ایک کی ہوتی ہے، جو کہتا نہیں ہے اس پر بھی ثوابال آ جائے گا۔ والذین من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں کے حالات کو دیکھو، کذبوا بآیات ربہم، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تکذیب کی، احکامات کی تکذیب کی، اس کی اصول قوانین کی تکذیب کی، فہلکناہم بذنوبہم، تو اللہ نے اس کو اپنی گناہوں سے کی وجہ سے ہی بدولت تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پاکستان پر بھی اور مہربانی کی ہے، اس کے اندر اچھے لوگ ہیں، اداروں کے اندر اچھے لوگ ہیں، قوم کے اندر اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن بعض چند بدبخت اس جمہوریت نے اوپر لائے ہیں۔ کس نے؟ جمہوریت۔ یہ بنایا اس لیے ہے جمہوریت کی، تاکہ کیا ہو جائے، اس کے اندر کوئی لوگوں کو پیسے کا جنگ ہو، کرسی کا جنگ ہو، وغیرہ وغیرہ، اور وہ کیا ہے، اب یہ آپ دیکھیں، کل مجھے پتہ چلا کہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمر میں، اس کی قوت میں، ہمت میں، اور اس کی اللہ رب العالمین جل جلالہ ہر خیر میں ترقی نصیب فرمائیں، اس کے اولاد کی حفاظت فرمائیں، اس کی جان کی حفاظت فرمائیں، ان کی دوستوں کی حفاظت فرمائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی حق کی بات آتی ہے تو پہلے وہاں سے اٹھتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہم تو بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے ساتھ نہ واٹس ایپ ہے نہ کچھ ہے، کوئی کام میں کہتے پھر کہتے ہیں کہ خود بتاؤ میں دیکھوں واقعی ہے نہیں ہے، پھر اس کے بعد تحقیق کرتے کرتے بات ہی ختم ہو جاتی۔ تو ہر بات پر وہ اگر ٹھیک بات ہو تو ٹھیک کہتے ہیں، اگر غلط بات ہو غلط کرتے، کسی سیاسی پارٹی کا کوئی وہ لحاظ نہیں کرتے، اس میں یہ بڑی بات ہے نہیں۔ اور یہی ہونا چاہیے علماء کو کہ وہ مفادات کو نہ دیکھیں، یہ تمہاری ناشکری ہوگی، یہاں علماء کی بڑی کثرت ہے، موجود ہے، وہ کی بڑی ناشکری ہوگی کہ آپ کسی کی پرواہ کی بغیر حق بات کو کہیں، جو نہیں مانے گا انشاءاللہ آپ تو بچ جائیں گے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ تو کہیں یہ ہندوستان نے گستاخی کی تھی، گستاخی کی تھی۔ سب سے بڑا علمبردار اسلام کو کون سمجھتا ہے، جانتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ پاکستان کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، بہت بڑے، اللہ اکبر، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں اس کو خود اٹھا کر کہتے ہیں کہ تم مظاہرے کرو تاکہ اس کا جوش نکل جائے۔ کیا؟ جب آدمی مظاہرے سے جوش نکالے گا تو اس کے پاس عمل کی کوئی قوت نہیں رہ جائے گی۔ اور پھر اس لیے کیا فائدہ، وہی حکمران کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری قوم نہیں مانتی، ہماری قوم نہیں مانتی۔ دیکھو کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر ہمیں اس پر کچھ دے دو۔ کیا دے دو؟ کچھ اب رعایت بھی دے دو۔ پھر اس کے بعد جب زیادہ ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو پارلیمنٹ میں ہم فیصلہ کرتے ہیں جمہوریت سے۔ تو حاجی عرب کے اندر ایک کمال ہے، میں تو اسی بھی ناراض ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کے معاملے میں، اور یہ جو پہلے
وہ اس نے خرابیاں کی ہیں کچھ، اس کی میں ناراض ہوں، مجھ سے ناراض ہے لیکن اس کے اندر ایک کمال ہے کہ فرانس نے بے ادبی کی، گستاخی کی. ابھی تک پاکستان کے اندر چند دن ہائی ہوئی لگ گیا، کچھ پتہ نہیں لیا نہیں لیا، اس پیٹرول پمپ سے تیل مت ڈالو، یہ نہ کرو. اب سارے ڈالتے وہ سارا مسئلہ یہ ختم ہو گیا. ابھی تک وہ لوگ کیا ہے اس پر ڈٹے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ سے کام لے لے، اس کے اندر تحریکیں اٹھیں گی انشاءاللہ. ابھی تک اہل عرب اس پر ڈٹے ہیں، فرانس کے ساتھ اس کے بیکاٹ ہے. پاکستان اور ان گستاخیوں کو اب مجھے تو کسی بتاتا بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا دل کا مریض ہے، کوئی تکلیف ہوگی اس کو. یقین جانا میں کئی بار کہا کہ مجھے بتاؤ کہاں کیا ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس پر اتنے اہل عرب کھڑے ہوں کہ وہاں انہیں مندر بنائے، دبئی میں بندر بنا، فلان جگہ بندر بنا ہے، اور اس کی بڑی مراعات ہے، وہی بڑی تجارت ہے ان کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ تجارت بھی نہیں ہے، چند پیسے وہاں اس کی پھنسی ہوئی ہوں گے یا کچھ اور کچھ، وہ خدا جانتے ہیں، یا ڈرتے ہوں گے. وہاں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوگا، بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی گستاخی ہوگی. تو انہوں نے اہل عرب نے اپنی سفیروں کو بلایا. یہ پاکستان اس کا دشمن ملک ہے، اس نے سفیر بلایا واپس. ان نکموں نے مجھے بتاؤ آپ اپنی سفیر بلایا. اب بعد میں دیکھیں گے اب کوئی پارلیمان سے کوئی اب وہ آپس میں کوئی بات کریں گے کہ قوم جذبات میں ہے، اس کی جذبات کو ٹھنڈے کرنے کے لیے کوئی ایک اچھی بات کریں یا اچھی بیان کریں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا. ہماری عادت یہی ہے کہ بیان ایک کرتے ہیں، عمل دوسرا کرتے ہیں، بیان ایک کرتے ہیں، عمل دوسرا کرتے ہیں. تو انہوں نے اب دیکھیں ہماری اس ایک طرف پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے IMF کی برکت سے، اس کی نحوست سے، برکت نہیں نحوست سے، اور سود کی وجہ سے. اور دوسری طرف یہ مسلمان اسلامی ملک ایک تو ہے بغیر تھی. دیکھو ان کی جہاں بھی کوئی بات آئی اس نے کہا یہ میں نے کہا ریمنڈیشن کو اس نے دے دیا، کیلسی کو اس نے دے دیا. جتنے آپ دیکھیں گے یہی ہماری حکومتیں ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جتنی بھی بے حیائیاں ہوتی ہیں اس کے لیے اس نے کمر کس لیا ہے، لیکن قوم اٹھ جاتی ہے. قوم کو اللہ تعالیٰ آفرین ہے قوم پر، آفرین ہے قوم پر. اور انہوں نے یہاں تک اقدام کیا تھا کہ عورت کو کھلی اجازت دے دی. اگر عورت سے کسی نے پوچھا، اس اتنا نہیں تھا، کسی نے پوچھا بھی کہ تم کیوں گئی ہو رات کو، اس پر پھر علماء اٹھے باتیں کی کہ اس کو بھی کیا ہوگی، اس کو پھر جیل میں ڈالا جائے گا. ایسی بے غیرت لوگوں کہ یہ پاکستان کے اندر کیا یہ اسلام کے نام پر ہی بنا ہے پاکستان. تو اس کو اگر زوال نہیں آئے گا پھر کیا آئے گا؟ اتنی بدعہدی، اتنی منافقت، اتنی بے حیائی. اس کی جو بے حیائی کے لیے ترس رہے ہیں وہ قومیں اب ترس رہی ہیں کہ خاص بے حیائی ختم ہو جائے. ہماری قوم ترس رہی ہے کیا کیسا ہم اس کو بے حیا بنا دیں تاکہ ہم چند ڈالر مل جائے. تو ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں معاشی مشکلات ہے. مسلمان وہ پاکستان دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے. سنے کہ فوج نے کہا کہ ہمارے تختی مت بڑھاؤ، ہمارے وہ کیا ہے تنخواہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ایسی ہونی چاہیے. آدمی پتے کھائے لیکن کیوں غلامی کرے. لیکن ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو محبوب بنانے کے لیے کہ ہم امریکہ کی محبوب بن جائے. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو مجھے تو نام بھی نہیں آتے بغیر چیزوں کا. استاد کی بات پڑھاؤں گا میرے استاد محترم کا. ابھی میں نے کسی کو کہا کہ مجھے لکھ دے کر دے دے، مجھے موبائل میں ٹھیک طرح میں وہ سمجھتا نہیں ہوں، تو یہ کاغذ پر لکھ دیا میں نے. آپ کے سامنے میں وہ پڑھاتا ہوں. اب یہ استاد جی جب چھوٹی سی بات کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے.
ویسا نہیں ہے ہماری طرح کہ بس بولتے رہتے ہیں. وہ جب بات کہتے ہیں جچی تو نہیں کرتے ہیں، پوری تحقیق کے ساتھ کرتے ہیں، پوری ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں اور پوری وہ عدل کے ساتھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاشی مشکلات کی اس وقت میں، معاشی مشکلات کی اس وقت میں جب عوام بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں، پھر دہراتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے کانوں میں چلی جائے بات. معاشی مشکلات کی اس وقت میں جب عوام بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں، افسوس ہے کہ بجٹ میں نئی سینماؤں کی فروغ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے. میرے آٹے پر، یہ تو استاد کی بات یہاں آ گئی. دوسری طرف بجٹ میں سود نظام سے چھٹکارے کے لیے کسی ابتدائی قدم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی ذکر ہے اس میں؟ بلکہ اور بڑھاتے ہیں. استاد جی فرماتے ہیں کہ معاشی مشکلات کے اس وقت میں جب عوام بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں، افسوس ہے کہ بجٹ میں نئے سینماؤں کے فروغ کے لیے ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ جو سینما بنائے گا اس پر ٹیکس نہیں لگ جائے گا. دوسری طرف بجٹ میں سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے کسی ابتدائی قدم کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. انا للہ، آپ بھی پڑھو انا للہ، پڑھو انا للہ. یہ استاد جی کلمات ہے، میری نہیں ہے. میرے آٹے پر تم ٹیکس لگاتے ہو، چینی پر ٹیکس لگاتے ہو، ماچس پر ٹیکس لگاتے ہو. جو لوگ بے حیائی پلائے، بے حیائی کی فروغ دے، اس کے آلات پر ٹیکس نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بجٹ بھی منظور کی ہے کہ اس کے پیسے بھی دیں گے. اس پاکستان کو تم حکمرانوں کو مسلمان کہتے ہو کہ بے حیائی کی فروغ کے لیے یہ کمر کس لی ہیں، سود کے لیے انہوں نے کمر باندھ رکھی ہے، اور یہ بے حیائی کی فروغ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاحشہ کو پلانے والے یہ پلاتے ہیں. کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ نفاق نہیں ہے پھر کیا ہے؟ نفاق کسی کہتے ہیں؟ تو ہمیں بڑی دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، ایک تو علماء کو کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں. دوسری بات حکمران سے کہتا ہوں کہ باتیں نہ کریں، عمل کریں. تمہارا عمل یہ ہے جو نظر آ رہا ہے بجٹوں میں، باتوں میں آتا ہے، یا پیری حکومت ہے. جو بھی، میں نہیں کہتا کہ کوئی اچھی حکومت ہے کوئی بری حکومت ہے. یہ لان دشا بل بان دشا، ایک نیچے پر دوسری جگہ سب کو اللہ وہ عوام کو بچائے، ہمارے اداروں کو بچائے جو نیک ہیں سب کو رب العالمین ختم کر دے. بس کوئی اللہ پاک ٹھیک آدمی کو لائے کہ اس سارے کو ٹھکانے لگائے. ضیاء الحق کی طرح کوئی اور ہو یا کوئی اور ہو، صلاح الدین ایوبی اللہ کرے دعا کرے کہ آ جائے. کوئی ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کو اللہ بچائے گا، لیکن ان لوگوں کو انشاءاللہ برباد ہو جائیں گے یہ لوگ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ باتیں نہ کریں، باتیں شکر کریں. آپ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں، اب نوکری منصب بھی ایک نعمت ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے دی. اس منصب کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. منصب ہے، وزارت عظمیٰ ہے، آپ چیف ہے، جرنل ہے، آپ کرنل ہے، آپ جس مقام پر ہے وہ ایک منصب ہے، ایک نعمت ہے. اس نعمت کو اپنی جس طرح اس کا حق ہے اس کا ادا کریں. جس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے اس سے استعمال کریں. آنکھ کی نعمت ہے لیکن اس کی نعمت قدردانی کیا ہے کہ اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کریں. تو آپ باتوں کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بھی تم سیاست کرتے ہو کہ جب قوم کو اٹھایا جائے گا پھر ہم اس سے کچھ ڈالر لے لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے.
یا ہم کہیں گے کہ دیکھو ہم کیا آپ کے وفادار ہیں. اتنے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کیونکہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس پر ہم نے پاکستان ہم نے آزاد کی, اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمیں پاکستان کی نعمت مل گئی. اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ لیا راتوں کو روئے. اب ختم نبوت کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ ہم یہ اتنی بھی نہ کر سکے کہ ہم اس پر اس پر بھی ہم اگر کریں تو تب کوئی بات کریں کہ جب قوم اٹھ جائے اس کے بعد ہم کوئی بات کریں. یہ تو تم کو کرنا چاہیے, عوام کو تو پتہ نہیں چلتا. تو آپ آج سے یہ قوم حکمران یہ ٹھان لے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہے. پاکستان کے اندر تبدیلی یہ نہیں ہے کہ تم پاکستان کو کفر کے ساتھ لگا دو. پاکستان کی تبدیلی یہ ہے کہ تم اس کو حق کے ساتھ لگا دو. تبدیل آ جائے گی, تبدیلی آ جائے گی. آپ تم اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر نیچی کر دو. انشاءاللہ جب بادشاہ اللہ کے سامنے سر رکھ دیتا ہے حکم کے سامنے تو عوام بھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں, وہ بھی رکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عوام پر کوڑا رحمت نازل فرمائے. کیا ہمارے حکمران تو بیرونی قوتوں کے سامنے IMF کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, لیکن ہماری قوم کھڑی رہتی ہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کر دے. تو یہ ہمیں یہ ہے کہ آپ اس کو بھی چاہیے کہ اب وہ اپنی نعمتوں کو پہچان لیں, اللہ نعمت کی شکر ادا کر لیں. جو اللہ تعالیٰ تم سے مطالبے ہیں وہ پورا کر لیں, سود سے باہر آئیں. اور کہو کہ جو لوگ موسیقی لگائے گا اس پر 1,00,000 روپے جرمانہ ہوگا. اس پر اس کو رعایت مت دو. اس کو کیا کرو, اس کو بند کرنے کی کوشش کر دو. تم کو اس کو فروغ دے رہے ہو تو اس باتوں کو سے نکل آؤ, تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ تم کو اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو عروج نصیب کرے گا. ورنہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا, کیونکہ اس کے اندر بہت خیر خوبیاں ہیں. لیکن یہ ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک ایک چن چن کر کے خراب کرے گا. اب دیکھیں لیکن میری اقتدار کی نیچے ہو, غلطیاں ہو لیکن دوسرا نہ کرے, کیا کروں میں کروں. اس کو میں تھوڑا سا لگا دوں.
حضرت عثمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شولا دوبارہ عمر پیارا شاہ جہاں شیر خدا و انتظار یو کافران دا دنیا غند مسلمان تا رب بیا شیر خدا و انتظار یو کافران دا دنیا غند مسلمان تا امتیان دا محمد بیا مظلومان شل دوبارہ عمر بیا. پھر بھی تم سیاست چمکاتے ہو اس پر، یہ باتیں کر رہے تھے وہ. لیکن وجہ کی ہے کہ یہ ہماری نفاق ہے، ہماری لیڈر جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کا ہے جب اپنے زمانے میں کہا ہے. اب حالات ہوتے تو کیا کہتے نہیں. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نہ خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاتا نہ پاسباں ہے. بش
رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہا، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہا، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں